اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر شیریں مزاری کو رہا کر دیا گیا۔ عدالت کی جوڈیشل انکوائری کی بھی ہدایت۔ سابق وزیر کی رات گئے پیشی۔ اسلام آباد پولیس نے گاڑی روکی، تشدد کیا، ناخن بھی توڑ دیے۔ کہا گیا کرپشن کا کیس ہے، لاہور یا راجن پور لے جائیں گے۔ سابق وزیر کا بیان، جب آپ حکومت میں تھیں تو اس سے بھی برے واقعات ہوئے۔ جب آئین کا احترام نہیں ہوگا تو یہی سب کچھ ہوگا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ مجھے تو لگتا ہے شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ ملے گا۔ کورٹ میں بتاؤں گی، انہوں نے مجھے گاڑی سے گھسیٹا، کوئی وارنٹ نہیں دکھایا، کچھ نہیں کیا۔ میڈم کس کے حکم میں گرفتار کیا گیا آپ کو؟ یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا، لیکن جو مجھے لے کے جا رہے تھے لاہور، انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عدالت آمد پر وکیل کا سوال۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آج خود کو جبری گمشدگی میں محسوس کیا۔ کہیں جا رہی تھی، پولیس والوں نے گاڑی روکی اور گھسیٹ کر اتار لیا۔ گرفتاری شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ کے کہنے پر ہوئی۔ اینٹی کرپشن کا کوئی چارج تھا تو نوٹس بھیجا جاتا۔ شیریں مزاری کا جواب۔ کوسار تھانے کے یونیفارم پولیس والے نے ایڈ اور اسسٹ کیا، اور کالی ویگو نہیں تھی بٹ سفید ڈالا تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے اگر اینٹی کرپشن کا کوئی چارج تھا، ایف آئی آر تھی، مجھے کورٹ میں پیش کرتے، مجھے نوٹس بھیجتے، کچھ نہیں کیا۔ اور دوسری بات، اینٹی کرپشن کا میرے فون سے کیا تعلق؟ شیریں مزاری کو اینٹی کرپشن پنجاب نے گھر کے باہر سے گرفتار کیا۔ 800 کنال اراضی کے بوگس انتقال کا الزام۔ والدہ کو گرفتار نہیں، اغوا کیا گیا۔ مرد اہلکار تشدد کرتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ سابق وزیر کی صاحبزادی کا الزام۔ آئینی غیر قانونی طریقے سے اغوا کیا گیا۔ میں گرفتاری کا لفظ نہیں استعمال کروں گی۔ ابھی تک مجھے نہیں پتا میری والدہ کہاں ہیں۔ انہیں جبراً لاپتہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ایک سافٹ ٹارگٹ ہے۔ تو میں اس حکومت کو ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں اگر میری والدہ کو کچھ ہو جاتا ہے۔ شیریں مزاری کو فوری رہا کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حکم۔ کسی بھی خاتون کی گرفتاری معاشرتی اقدار کے منافی۔ اگر گرفتاری ناگزیر ہے تو تفتیش اور تحقیقات کے نتیجے میں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ حمزہ شہباز کے احکامات اینٹی کرپشن حکام کو موصول۔ شیریں مزاری کے خلاف مقدمہ سابق دور میں بنا۔ پی ٹی آئی رہنما متعدد بار طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئی۔ گرفتاری قانون کے مطابق عمل میں لائی گئی۔ تحقیقات بھی قانون کے مطابق ہی ہوں گی۔ الزامات کا ہر صورت جواب دینا پڑے گا۔ اینٹی کرپشن پنجاب کا موقف۔ شیریں مزاری کے خلاف کچا میاں والی 2 میں زمین کے تنازع کا مقدمہ درج۔ پی ٹی آئی رہنما پر غیر قانونی خریداری اور ریکارڈ میں رد و بدل کا الزام۔ 1972 میں درج کیس میں فیڈرل لینڈ کمیشن نے 26 مئی 1975 کو انتقال بوگس قرار دیا۔ نئی ایف آئی آر بزدار دور حکومت میں ڈیرہ غازی خان میں درج ہوئی۔ دنیا نیوز تفصیلات سامنے لے آیا۔ شیریں مزاری کو گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا۔ اگر امپورٹڈ حکومت سمجھتی ہے کہ فسطائیت سے مجبور کر سکتی ہے تو یہ اندازہ غلط ہے۔ انتخابات سے بچنے کے لیے انارکی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عمران خان کا ٹویٹ۔ خبریں آ رہی ہیں کہ حمزہ شہباز نے رہائی کا آرڈر کر دیا، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز کیا اس ملک میں بادشاہ ہیں کہ انہوں نے پہلے گرفتاری کا حکم کیا اور پھر رہائی کا حکم کیا؟ قانون انہیں کیسے اس طرح سے گرفتاری کا حکم دیتا ہے اور کس قانون کے تحت انہیں رہائی کے حکم کا اختیار حاصل ہے؟ کیا حمزہ شہباز کوئی بادشاہ ہیں کہ پہلے گرفتاری اور پھر رہائی کا حکم دے؟ شیریں مزاری کی گرفتاری اعلان جنگ۔ حکومتی گنڈوں نے ایک خاتون کو ان کے گھر سے اٹھایا۔ اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر لڑائی ہی ہونی ہے۔ فواد چودھری اور شبلی فراز کی گفتگو۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ حکومت میں انتقام کی آگ لگی ہے۔
آزادی مارچ اسلام آباد آ رہا ہے، الیکشن کی تاریخ لیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب جعلی حکم نامے بانٹ رہے ہیں، رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کی میڈیا ٹاک۔ اگر آپ میرے دل کی مرضی پوچھیں تو بالکل اس آدمی کو جو ہے وہ اسی سیل میں بند کرنا چاہیے جہاں پہ انہوں نے مجھے بند کیا تھا۔ اس کا 3 دن میں جو ہے نا اس کی ساری سیاست جو ہے وہ نکل جائے گی، لیکن کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے اس لیے اس قسم کے بڑے فیصلے جو ہے وہ جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں ان کی اپروول کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ مجھے اجازت مل جائے تو پھر جو ہے وہ پھر یہ خواہش جو ہے نا وہ پوری قوم کی پوری ہو جائے گی۔ شیریں مزاری کی گرفتاری میں حکومت یا کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں، متعلقہ ادارے نے قانون کے مطابق کارروائی کی۔ عمران خان کو 3 روز جیل میں رکھا جائے تو ان کی ساری سیاست نکل جائے گی۔ خواہش ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو اسی سیل میں رکھا جائے جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ کی لاہور میں گفتگو۔ No, you're not going to take my phone. No, میں بالکل نہیں آ رہی۔ ایمان بیوی کو فون کرو۔ No, don't touch me. No, no, I will not. No, no, who are you to arrest me? No, let me be. You're using violence. شیریں مزاری کی گرفتاری، پی ٹی آئی رہنما کو خواتین پولیس اہلکاروں نے گاڑی سے نکالا۔ اینٹی کرپشن کی 4 رکنی ٹیم ساتھ تھی، سابق وزیر کی جانب سے مزاحمت بھی کی گئی، فوٹیج دنیا نیوز نے حاصل کر لی۔ شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف تحریک انصاف کا احتجاج، لاہور اور ڈیرہ غازی خان سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، شرکاء کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی جب عمران خان صاحب نے میرے خلاف وہ نازیبا کلمات ادا کیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں، میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں، لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے مجھ پہ اٹیک نہیں کیا، پاکستان کی بیٹیوں کو پر، بہنوں پر، ماؤں پر اٹیک کیا۔ نوجوانوں کو جو ان کے جلسے میں کھڑے تھے ان کو آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے ارد گرد جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ تو یہ تو بڑے افسوسناک بات ہے۔ ملتان جلسے میں غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال، مریم نواز کا شدید رد عمل۔ عمران خان میرے والد کی عمر کے ہیں، دل پر پتھر رکھ کر ان کا نام لینا پڑتا ہے، ایسے شخص کو تو کبھی موڑ کر بھی نہ دیکھوں، کبھی ان کی زبان میں جواب نہیں دوں گی، جب ملک کی بربادی اور آپ کی نالائقی کی بات ہوگی تو پھر نہیں چھوڑوں گی، مریم نواز کا رد عمل۔ پنجاب میں نئے گورنر کی تعیناتی کا معاملہ، صدر مملکت نے وزیر اعظم کے خط کا جواب دے دیا۔ ملکی حالات کا تقاضا ہے موجودہ گورنر عہدے پر برقرار رہیں، غیر قانونی اقدامات سے گورننس کے مسائل سنگین ہو رہے ہیں، تقرری سے متعلق ایڈوائس پر نظر ثانی کریں، عارف الوی کی چٹھی کا متن۔ بلیغ الرحمان ہی پنجاب کے گورنر ہوں گے، آئین کے مطابق 10 روز مکمل ہونے والے ہیں، نئے گورنر حلف اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے تقرری کا معاملہ پھر صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور اتحادی معاملات پر تبادلہ خیال، پنجاب میں نمبر گیم کے حوالے سے بھی مشاورت۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ پھر بدل گئی، اسپیکر چودھری پرویز الہی نے سیشن 30 مئی کے بجائے آج دن 12:30 بجے طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت کو واقعی پریشانی کا سامنا ہے اس وقت؟ نہیں، انشاءاللہ ہمارے نمبرز ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ تو جو اس وقت چاہے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پنجاب کو خطرہ ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ چاہے گوئیاں دم توڑ جائیں گی انشاءاللہ جب ہم نمبر دکھائیں گے۔ ہمارے ارکان پورے ہیں، پنجاب حکومت کو کوئی پریشانی نہیں، جب ہم نمبر دکھائیں گے تو تمام افواہیں دم توڑ جائیں گی، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز پورے اعتماد۔
पंजाब असम्बली में फिर दिलचस्प नंबर गेम। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ऐवान में 346 अरकान बाकी। हुकूमती इत्तेहाद 177 मेंबरान पर मुश्तमिल। नून लीग की 165, पीपल्स पार्टी की 7 और आज़ाद अरकान की 4 सीटें। राह हक पार्टी का 1 वोट। तहरीक इंसाफ का नंबर 157। काफ लीग की 10 नशिस्तें। मखसूस सीटों पर PTI के 5 नए अरकान। दोस्त मजारी और चौधरी निसार अहमियत इख्तियार कर गए। कि तुम मुल्क नहीं चला सके, अब जलसे में फिर रहा है, गांव गांव फिर रहा है। पहले ये सलाहियतों के एतबार से नाअहल साबित हुआ और अब इंशाअल्लाह जलसों के बाद ये ज़हनी तौर पर बीमार साबित होगा। मैं उनके पैरोकारों को भी बताना चाहता हूँ, और अगर कहीं किसी इदारे के अंदर कोई आंटी को तकलीफ है, किसी घर में किसी अशराफिया को तकलीफ है, उनको भी बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ लोग भी अगर लाश के ऊपर खड़े हो जाए तो उसको जिंदा नहीं कर सकेंगे। 3.5 साल कुछ भी ना करने वाले अब गांव गांव जलसे करते फिर रहे हैं। इनके दौरे इक़्तिदार में नालायकी खुलकर सामने आ चुकी। बैरूनी साजिश का ड्रामा फ्लॉप होने के बाद जान को खतरे का शोशा छोड़ दिया। इन्हें पाकिस्तानी सियासत से निकालकर हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में JUI की तक़द्दुस हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। गलियात में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश। मरी में यालाबारी। मौसम खुशगवार। लाहौर और गिरदोनवाह में गर्दालूद हवाओं के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। जिला शिरानी में जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। PDMA NDMA मसरूफ़ अमल। मकामी इंतजामिया और लेवीज के साथ एक FC विंग और 2 आर्मी हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में शरीक। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मशाल मलिक के घर आमद। यासिन मलिक की अहलिया से यकजहती का इजहार। भारत आग से ना खेले, किसी सूरत हुर्रियत रहनुमा का अदालती कत्ल नहीं होने देंगे। सरदार तनवीर इलियास की गुफ्तगू।